دیکھیں مجھے کوئی خواہش عمران خان صاحب سے ملنے کی نہیں ہے اور کسی بھی وزیر اعظم اور صدر سے ملنے کے لیے میں اب اس عمر کے مرحلے میں ہوں جہاں آدمی کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ باوقار طریقے سے آدمی پروفیشن سے کو خدا حافظ کہہ دے، اور میں چند مہینے بعد چھوڑنا چاہتا ہوں. لیکن وہ یہاں اگر تشریف لا سکیں، میرے کہنے پہ تو نہیں آئیں گے، اگر وہ قائد اعظم کے ویژن کی وضاحت کر دیں اور کوئی ڈیسنٹ لوگ کہہ دیں کہ یہ صحیح کامیاب وضاحت کرنے میں کامیاب رہے ہیں تو میں 5 لاکھ روپے انہیں نقد دینا آپ سے تو اتنے سالوں پرانا تعلق ہے. ان کو نہیں پتا قائد اعظم کیا تھے، انہیں نہیں پتا اقبال کیا تھے. ویسے اگر میرا حافظہ بڑے بڑے ہیں، میرا حافظہ اگر ساتھ دے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے پہلی بات تو قائد اعظم کیا تھے. نمبر 1، قائد اعظم پر عمر بھر جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگا. نمبر 2، قائد اعظم پر عمر بھر یہ الزام جھوٹ بولنا بہت دور کی بات ہے، انہوں نے 1 روپے کی خیانت بھی کی ہو. عمر بھر ان پر یہ الزام بھی نہیں لگا کہ انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہو توڑ دیا. قائد اعظم کہاں، عمران خان کہاں، کیا کمپیریزن. پہلی تو ہوگی شخصیت، دوسری ہوگی سیاست. قائد اعظم نے کب کوئی فیصلہ کنسلٹیشن کے بغیر کیا؟ اور قائد اعظم کی زندگی میں جرأت ہو سکتی تھی کابینہ میں اس طرح کے لوگوں کی، جس طرح کے لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں؟ کوئی تصور کر سکتا تھا؟ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی چائے کا بندوبست کریں، کافی کا بندوبست کریں. انہوں نے کہا وزیروں سے کہو گھروں سے چائے پی کے آئیں اور گھر جا کے چائے پئیں جس نے پینی ہے. اور دیر سے آئے اپنا ایک آدھ وزیر تو اس کو کھڑے رہنا پڑا کیبنٹ کی میٹنگ میں، کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا. یہاں کیا کہا، چند منٹ بات کرتے ہیں وزیر، اس کے بعد عمران خان صاحب ایک انہیں لمبا لیکچر دیتے ہیں. قائد اعظم تاریخ کی نادر و نایاب شخصیات میں سے ایک تھے. انہوں نے ایک تصور دیا، وہ کہتے تھے مسلم آرکیٹیکچر، مسلم ہسٹری، مسلم کلچر، ہماری موسیقی الگ ہے، ہمارے ہیرو الگ ہے، ہمارے ولن. انہوں نے ایک عظیم الشان قومی تحریک برپا کی. 1938 میں یا 37 میں انہیں ٹی بی ہو چکی تھی، اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کی تحریک چلائی. وہ اپنا 1 منٹ ضائع نہیں کرتے تھے، انہیں کبھی غیبت کرتے نہیں سنا گیا، وہ مخالفین کو جواب نہیں دیتے تھے. یہ میڈیا سیل بنانے والے قائد اعظم کا ویژن. اللہ اکبر. لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے خطوط ان کے پاس لائے گئے نہرو کے نام، اور نہرو کے خطوط لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے نام. انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور کہا، اور عمران خان صاحب کا میڈیا سیل، اگر میں عمران خان صاحب پہ تنقید کروں تو 10,000 تک یا 100 یا 50 آدمی مجھے گندی گالی دیں گے، اور میرے خاندان کو، میری تمام نسلوں کو، اور ہر اس جرنلسٹ کو جو ان سے اختلاف کرے. دیکھیں ایک تو وہ ہے نا جو ان سے بغض و عناد رکھتا ہو، اس پہ غصہ کر رہے تو ایک بات ہے، اس میں بھی گالی کا جواز نہیں. ایک وہ جو ایشو ٹو ایشو رائے دیتا ہو کہ اس معاملے میں عمران خان صاحب صحیح ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ وہ جو کہتا ہے کہ سمارٹ لاک اپ ہونا چاہیے، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، ہونا چاہیے. اس کے باوجود ذرا سے اختلاف کریں، لفافہ. یہ ایک عجیب ٹرم ہے، عجیب و غریب لوگ ہیں. عمران خان کہے ایک دفعہ زندگی میں یہ بات کہہ دے کہ ہارون رشید کرپٹ ہے، تو مطلب اس کے بعد اس کے حامی کہیں ایک دفعہ وہ کہہ دے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہاں میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ہارون رشید یا کوئی بھی. پرانا تعلق آپ کا تو بہت رہا ہے. تعلق کو چھوڑیں جی، ایک شخص آپ کو جانتا ہے. طلعت حسین کی رائے سے میں ایگری نہیں کرتا، میں کلاسرا کی رائے سے ایگری نہیں کرتا، بٹ آئی نو دے آر ناٹ کرپٹ. ٹھیک ہے جی، یہ کوئی بات ہے قائد اعظم کا ویژن. اور قائد اعظم جیسے، قائد اعظم میں تو صوفیہ کی سی شان تھی. اور قائد اعظم کا مقابلہ تو مسٹکس کے سوا کسی کے ساتھ کیا ہی نہیں جا سکتا. اس کے باوجود کہ عبادات کے معاملے میں ان کا وہ رویہ نہیں ہے جو مسٹک کا ہوتا ہے یا ایک پابند شرع آدمی کا ہوتا ہے. ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ سر اٹھا کے دیکھو تو ٹوپی گر پڑتی ہے. اقبال نے، جسے علمی مجدد کہا جاتا ہے، جس نے اردو زبان بدل ڈالی، جس نے بر صغیر کا مزاج، مسلم بر صغیر کا مزاج بدل ڈالا، جو تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا شاعر سمجھا جاتا ہے، جس نے ساری دنیا پہ اس کی شاعری اثر انداز ہوئی. ملائیشیا پہ جس پہ کانفرنسیں ہوتی ہیں، پورا سینٹرل ایشیا جس کو مانتا ہے، افغانستان، کشمیر کے انقلاب، میرانی انقلاب میں جس کا اثر ہے. اس نے کیا کہا تھا قائد اعظم کے بارے میں؟ میں ان کا ایک سپاہی ہوں. جب نہرو نے کہا آپ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، انہوں نے کہا میں جناح کا ایک سپاہی ہوں. اگر اقبال زندہ ہوتے آج وہ یہ کہتے میں عمران خان کا ایک سپاہی. عمران خان صاحب تو جدید فلاحی ریاست بنا رہے ہیں، تو آپ کا اختلاف کس بات پہ ہے؟
جدید فلاحی ریاست تو پھر یہی ہوگی. بنے تو مجھے دکھائیے گا ضرور, میں نے دیکھی نہیں کہیں. اس کا بھرپور دفاع ہوتا ہے ہر جگہ پہ. وہ باتیں کرنا اور ہے, باتیں کرنا اور ہے. باتیں تو میں وہ سب کر سکتا ہوں جو عظیم صوفیہ کرتے تھے, تو کیا میرا شمار ان میں ہونے لگے گا؟ یا ان کی حد تک ان کے پیروکاروں میں بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ آدمی کا عمل دیکھا جاتا ہے. یہ اس کی کابینہ میں کون بیٹھا ہوا ہے, 3 شوگر ملوں والا, اور یہ کل تک جہانگیر ترین جو ہے وہ ایک پارسا تھا اور ایک عظیم آدمی تھا, اب وہ ملزم ہے, بڑا کرپٹ ہو. ٹھیک ہے. یہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانے والا, اور یہ ہر پنجاب میں ہر 3 مہینے کا, آپ کو پتہ قائد اعظم ٹکٹ کیسے جاری کرتے تھے؟ قطعاً کوئی دخل نہیں دیتے تھے پارلیمانی پارٹی. ایک ٹکٹ کا بھی قائد اعظم نے نہیں دیا. مجھے بتائیں کوئی ٹکٹ دیا ہو پارلیمانی پارٹی فیصلہ. آپ کو پتہ ہے قائد اعظم ہمیشہ صوبائی لیگ کے الیکشن کراتے تھے. نیا پاکستان تو ایسا ہی ہے ہارون صاحب. اب آپ ایسا بھی ہے, قائد اعظم کو بیچ میں کیوں لاتے ہیں یار؟ وہ تو خیر ریاست مدینہ کا بھی دعویٰ کرتے ہیں, حالانکہ ریاست مدینہ ہو ہی نہیں سکتی جب کم از کم امام حسن موجود نہ ہو. ریاست مدینہ کا خاتمہ ہوتا ہے امام حسن کے بعد, اس کے بعد ملوکیت ہے, ٹھیک ہے. اور میں نہیں کہہ رہا امام حسن کو آخری خلیفہ راشد, یہ کہتے ہیں جناب سیدنا علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش کہتے ہیں امیر المومنین امام حسن, ٹھیک ہے. مدینہ والے ہوں اور وہ ہو جس کی وجہ سے مدینہ جو ہے وہ حرم بنا. صحیح ہے. چلیے, افضل البشر خاتم المرسلین, جس پہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. عمران خان کا کیا ہے؟ عمران خان میں خوبیاں ہیں, ٹھیک ہے, اس نے شوکت خانہ بنایا ہے, اس نے ورلڈ کپ جیتا ہے, اس نے نیمل کالج بنایا ہے, وہ ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے, وہ حالات کا مقابلہ کرتا ہے. کہاں قائد اعظم, کہاں عمران پھر بھی خان؟ نہیں. اب آپ یہ اس طرح کی مثالیں نہ آتے ہارون صاحب. آپ نے بزدار صاحب کی بات کریں قائد اعظم کے ساتھ کسی کا کمپیریزن نہیں, میں تھوڑی نہیں. عمران خان سے باقاعدہ ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ جی جناح صاحب کے ساتھ وہ جدید فلاحی ریاست بنا رہے. قائد اعظم واز دی مین, جس سے پوچھا گیا کہ آپ کو انڈیا کی متحدہ ہندوستان, بنگلہ دیش, پاکستان, انڈیا پر کہ پرائم منسٹرشپ آفر کی گئی. کہ امریکی جرنلسٹ نے پوچھا آپ اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ جس دن میں خدا کے حضور پیش کیا جاؤں تو وہ مجھ سے کہے کہ محمد علی میں تم پر راضی ہوں, اس کے سوا میں کچھ بھی نہیں چاہتا. کہاں محمد علی, محمد علی جیسا بیٹا ماں نے جنا ہی نہیں پچھلی 3 صدیوں میں. ویسے مجھے ان باتوں سے یاد آ رہا ہے جب یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اندر ابھی آئی تھی 2018 کے الیکشنز کے بعد, تو قائد اعظم ثانی بھی کہا جا رہا تھا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نہیں زرداری کی طرح, نواز شریف کی طرح لوٹ مارنے کی, ٹھیک ہے, مگر ارد گرد تو ان کے وہی ہیں نا, اسی طرح کے وہی مافیا ہے, ٹوٹے ہوئے کھلونے ہیں جی. ایک گورنر صاحب ہے, وہ کہتے ہیں قائد اعظم کا پہلے ایماندار حکمران ہے. ناظم الدین بے ایمان تھا. جالک کی دولت کہاں ہے, چندری گھر کی کہاں ہے, ملک غلام محمد کی کہاں ہے, سکندر مرزا کی کہاں ہے, سہروردی کی دولت کہاں ہے؟ ان کا قصور اتنا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے دور کے ہیں. چلیے, عمران خان صاحب کے دور کے کچھ اور نادر